أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم۔ مقبل درس میں آپ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا، پھر آپ نے اس دعا کا نتیجہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر کے اندر ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا ذکر کل آپ نے سنا، نام اس کا یحییٰ اللہ نے رکھا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت مائی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے تیسرے پارے میں تقریباً تفصیل سے سنا ہے، مختصراً آج بھی سن لیں۔ پہلے مائی مریم کا آپ تھوڑا سا واقعہ سنیں، ان کی تفصیل سنیں۔ مائی مریم یہ بیٹی ہیں حنہ بنت فاقوس کی، یہ ان کی ماں کا نام ہے۔ والد کا نام عمران بن ماسان ہے جی۔ ان کی خالہ کا نام ہے عائشہ بنت فاقوس، اور خالو کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، اور مائی مریم کا جو والد ہے نا جی، یہ مسجد اقصی کا امام اور خطیب ہے، استاد جی ہے۔ خود سوچیں جی، خالو ہے وہ پیغمبر ہے تو گھرانہ بھی نیکوکاروں کا ہوگا، باپ ہے وہ مسجد کا امام اور خطیب ہے تو گھرانہ بھی نیکوکاروں کا ہوگا۔ ان کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا ہارون، یہ بھی بڑا نیک پارسا بندہ تھا جی، پورا کا پورا خاندان یہ نیکوکاروں کے اندر شمار ہوتا تھا، ہر بندہ ان کو نیک پارسا شمار کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ ان کا جو بیٹا تھا ہارون وہ جوانی میں فوت ہو گیا۔ اب باپ کو فکر لائے کوئی، ماں کو فکر لائے کوئی حنہ بنت فاقوس کو کہ میرا خاوند بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے، اور مسجد کا جو مصلی ہے اب اس کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ تو ہمیں ایک بیٹا عطا فرما، تو وہ بیٹا ہم گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ مائی حنہ نے نظر مانی، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا جی تو میں اس کو مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ یہ نظر منت مان لی۔ ہوا یہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو، عمران بن ماسان کو اور اس کی بیوی حنہ بنت فاقوس کو، بیٹی کی صورت میں وہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب چونکہ دعا مانگی تھی کہ اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیں گے، تو بچپنے ہی کے اندر ماں باپ فوت ہو گئی، اب بچ گئے خالو اور خالہ۔ تو مائی مریم کو جب لایا گیا مسجد والوں کے پاس، مسجد کے کمیٹی والوں نے کہا، ظاہر بات ہے جی استاد جی کی بیٹی ہو تو ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ بیٹی مجھے ملے میں اس کی خدمت کروں، مجھے ملے میں اس کی خدمت کروں۔ تو اختلاف ہوا تو کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا، نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا، پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو فیصلہ یہ ہوا چونکہ قرعہ بھی حضرت زکریا کے نام کا نکلتا ہے، بیٹی بھی ان کو دی جائے، اور چونکہ ہیں بھی خالو ہیں تو اس اعتبار سے وہ اس کی خدمت بھی اور اچھی کریں گے۔ پھر آپ نے وہ تفصیل سنی، قرعہ کیسا تھا، کیسے حالت میں ڈالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب چونکہ وہ پرورش کرنے لگ گئے، بچپنا وہاں پہ کاٹا، ایک دن آیا جی جب وہ بالغ ہو گئی، بیماری آئی جس طرح عورتوں کو آتی ہے، اس بیماری کے لیے وہ علیحدہ تنہا ایک جگہ پہ گئی، غسل کیا، غسل کر کے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے جب نکلنے لگی، سامنے دیکھا ہے بالکل کڑیے خوبصورت نوجوان کھڑا ہے جی۔ تو
فوراً گھبرا گئی. وجہ یہی ہوتی ہے جی، پارسا عورت ہو اور تنہائی کے اندر اگر اس کو کوئی بندہ مل جائے وہ تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رب کے ذات سے. تو کہنے لگا بی بی گھبرائے نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو اللہ تجھے کیا کرنا چاہتا ہے جی، بیٹا دینا چاہتا ہے. یہ آج وہ واقعہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، ذکر کر میرا پاک پیغمبر کتاب کے اندر مریم، مریم کا ذکر. اِذِ انتبذت، جس وقت وہ علیحدہ ہوئی، جدا ہوئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، شرقی جگہ پہ، مشرق کی جانب میں وہ غسل خانہ بنا ہوا تھا. کیسے غسل خانہ تھا آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، بنا ڈالا انہوں نے اپنے گھر والوں سے اوٹ کر کے ان کے پیچھے پیچھے حجاباً، پردہ. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا، اپنے روح کو، روح القدس جبریل علیہ السلام کو. پہلے زمانے کے اندر جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں کے اندر، ہمارے ہاں اب بھی ایسے ہے جی، بس 3-4 لکڑیاں ٹھوک دیتے ہیں زمین کے اندر، دائیں بائیں ٹاٹ پھیر دیتے ہیں اور آگے سے پردہ لٹکا دیتے ہیں، تو ایسے غسل کر لیتے تھے جی. تو چونکہ اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا تو مریم جیسے ہی غسل کرنے کے لیے اندر گئی، پردے کو لٹکایا، لٹکانے کے بعد جیسے ہی باہر نکلنے لگی دیکھا ہے کڑیل جوان ہے. فتمثل لها، پس اس نے وہ بن کر آیا اس کے لیے، بشرن، ایک انسان کی شکل کے اندر، سویًا، خوبصورت، کڑیل جوان ہو کر. قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار بندہ ہے، متقی بندہ ہے، مجھے تجھ سے خوف آتا ہے، لہٰذا میری جان چھوڑ، تو کہاں سے آ گیا جی؟ قالا، اس نے کہا، انما انا رسول ربک، او بی بی گھبرا مت، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَحَبَ لَكَ، تاکہ میں دوں تجھ کو، لِأَحَبَ لَكَ، تاکہ میں ہبہ کروں، لَكَ، تیرے لیے. قالا محذوف ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جبریل اگر بیٹے دے سکتے تو مولوی صاحب کیوں نہیں دے سکتے جی؟ نہیں، جبریل اللہ کی طرف سے ڈاکیا تھا، پیغام رساں تھا. اللہ نے حکم دیا جبریل جا کر بتاؤ بی بی مریم کو میں اسے بیٹا دینے لگا ہوں. تو انہوں نے آ کر کہا بی بی میں تو نہیں دے سکتا ہوں، مجھ سے گھبراؤ مت، اللہ تمہیں بیٹا دینے لگے. غلامن زکیہ، ایک لڑکا، زکیہ جو پاک پرہیزگار ہوگا جی، پاک صاف ستھرا ہوگا. قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں بچہ کیسا پیدا ہوگا جی؟ میری شادی ہوئی نہیں ہے جی، نہ میں بدکارا ہوں، تو آپ کہتے ہو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جی؟ یہ بھی بڑی تعجب کی بات ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي، نہیں چھوا مجھے، بشرٌ، کسی انسان نے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہیں ہوں میں بدکارا. دو ہی طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا جی، یا حلال طریقے سے نکاح کیا جائے یا یہ کہ زنا کیا جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو کہنے لگی نہ مجھے کسی مرد نے حلال طریقے سے چھوئے اور نہ کسی نے برے طریقے سے چھوئے، تو میرا بیٹا کیسا پیدا ہوگا؟ قالا، کہا، کذالک، اسی طرح اللہ پیدا کرے گا جی. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کرے گا. مطلب یہ ہے جس طرح اللہ نے تجھے پیدا کیا نا جی، وہ اللہ تیرے بیٹے کو بھی ایسا پیدا کرے گا. یا یہ مطلب ہے کہ کمال ہی اسی کے اندر ہے، تیری شادی نہیں ہوئی پھر بھی اللہ تجھے بیٹا دے گا. وہ رب جو بغیر ماں باپ کے اگر پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اللہ تجھے بغیر خاوند کا بھی بیٹا دے سکتا ہے جی. تو کیوں تعجب کرتی ہے؟ کمال اللہ کے بیٹے دینا اس کی ذات کا کام ہے. قالا، فرمایا، ربو کے، تیرے رب نے، ہوا علیہ حین، یہ بچے دینا، یہ بیٹے پیدا کرنا اس حالت کے اندر خاوند نہ بھی ہو، یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ، ہم اس بچے کو بنائیں گے، آیتاً، قدرت کی نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتاً، اور رحمت ہوگا، منا، ہماری جانب سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، بی بی یہ کام اللہ نے پہلے سے کر دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ تجھے بیٹا دے گا جی. ہوا یہ پھر جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری گیرابان کے اندر. ایک روایت میں آتا ہے کہ حمل اسی وقت ٹھہر گیا، کوئی کہتے ہیں 3 دن، کوئی 3 مہینے، کوئی 9 ماہ کا بھی کہتے ہیں. حمل ٹھہرا، ٹھہرنے کے بعد فحملت،
بس وہ حاملہ ہوئی اس سے، فانتبذت بھی، بس وہ الگ ہو گئی، مکانن قصیا، دور کی جگہ میں۔ ظاہر بات ہے نا جی کہ سہیلیاں سب جانتے ہیں، خالو وقت کا پیغمبر ہے، باپ مسجد کا امام تھا، بھائی بھی بڑا نیکوکار تھا، جب دیکھیں گے کہ مریم کے پیٹ میں تو حمل ہے جی، لوگ باتیں کریں گے، جگہ چھوڑ کر چلی گئی جی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضُ، پس لے آیا درد ذے جی، درد ذے بیماری میں مخاض کہتے ہیں اس وقت کو جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے جی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، لاچار کیا مائی مریم کو درد ذے نے، علاج نخلا، کھجور کے ایک تنے کی طرف آ گئی ہے، دیکھتی ہے جی، ظاہر بات نہ انسان ہے نہ کوئی اور ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، اور اوپر سے درد ذیل بچے کی پیدائش کا وہ مشکل مرحلہ شروع ہو گیا۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، ہائے کاش، مت قبل ھذا، میں مر جاتی اس وقت کے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے، وکنت نسیا منسیا، یا میں ہو جاتی بولی بسری ہوئی۔ ٹھیک ہے، مشکل وقت ہے جی، کوئی بھی نہیں ہے۔ فنادا، پس پکارا مائی مریم کو، من تحتیا، اس ٹیلے کے نیچے سے، جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی نا جی، اس کے آگے اور تھی، ٹیلا تھا، وہ بننا سا بنا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے پکارا، فرمایا اللہ تحزنی، مت غمگین ہو، قد جعل ربک، تحقیق بنایا تیرے رب نے، تحت کے سریا، تیرے قدموں کے نیچے چشمہ۔ تو گھبراتی ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی دایا ہے، نہ کوئی انسان ہے جو میری ہیلپ کر سکے، تو گھبرا مت، اللہ رب العزت نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمے کو جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا إِلَيْكِ، اپنی جانب، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو۔ مفسرین فرماتے ہیں جس وقت اس نے آ کر ٹیک لگائی تھی نا کھجور کے تنے کے ساتھ، بالکل وہ کھجور کا جو درخت تھا، بوٹا تھا، خشک تھا جی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا نا کہ بھئی اس کو بھی ہلا جی، اور کھجور کو ہلا جی، یقین مانو ہم نوجوان ہلا نہیں سکتے جی، لیکن اللہ کا حکم تھا، حرکت آپ نے کرنی ہے، برکت ہم نے دینی ہے جی۔ اس کے اندر ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ویسے فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ کام کاج کرنا چاہیے، تب اللہ کھلاتا ہے جی۔ فرمایا مریم پاؤں کے نیچے چشمہ اور اس کھجور کے تنے کو ہلا، فرمایا تو ساقط علیہ، کے گرائی جائیں گی تیرے اوپر، رطباً جنیا، تر و تازہ کھجوریں جی۔ اور حکماء، اطباء، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت جب بچے کو پیدا کر لینا جی، اس کے بعد اس کو گرم چیزیں دینی چاہیے، تو چونکہ کھجور گرم ہے تو اللہ نے وہیں پر اس کا بھی انتظام فرمایا۔ فرمایا فَكُلِي، پس کھاتی رہے، وَاشْرَبِي، پانی کو پیتی رہے، وَقَرِّي عَيْنًا، بچہ بھی پیدا ہوا، فرمایا اس کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی رہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر کوئی بندہ دیکھ لے تجھے، من البشر، کوئی انسان، احدن، فقولی، پس کہہ دینا، انی نظرت، بے شک میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، صومن، ایسے روزے کی، فلن نکلم اليوم انسیا، میں آج کے دن بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے نظر مانی ہے، میں بات نہیں کروں گی جی، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ اس زمانے کے اندر چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا جی، ٹھیک ہے، بات نہیں کرنی ہے جی، ہماری شریعت کے اندر چپ کا روزہ نہیں ہے جی، اس نے منع فرمایا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، 3 دن کا تھا یا 2 دن کا تھا، اٹھا کر لے آئیں۔ فَأَتَتْ بِهِ، لے کر آئیں، قَوْمَهَا، اپنی قوم کے پاس، تَحْمِلُهُ، ہاتھوں کے اوپر۔ قالوا، جب لوگوں نے دیکھا، فرمایا، کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتے، تحقیق تو لے کر آئی ہے، شیئن فریا، ایک بہت بھاری چیز۔ جب دیکھا نا جی، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، اور ہے بھی غیر شادی شدہ، شادی بھی نہیں کی، اور ہاتھوں میں بچہ ہے، کمال کرتی ہے جی، یہ بچہ کہاں سے اس کا آ گیا۔ یا اخت ہارون، اے جا وقت ہوا نا جی، بندے یقین مانو، بندہ سچا بھی کیوں نہ ہوا ہے نہیں، پھر قوم والے لوگ تو پھر معاف ہی نہیں کرنے جی، تو فوراً کہنے لگے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، تیرا باپ تو ہمارا استاد جی تھا، اور یہ تو کیا کر رہی ہے۔ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور نہیں تھی تیری ماں، بغیًّا، بد کردار، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، یہ بچہ تو کہاں سے، مطلب یہ ہے کہاں سے تو نے منہ کالا کیا ہے، العیاذ باللہ۔
فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا، مائی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالو، کہنے لگے، کیف نکلم، استہزاء، کہنے لگے تو ہم سے مذاق کرتی ہے، ایک تو بچہ اٹھا کر لے آئی ہے اور اوپر سے کہتی ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا، میں نہیں کرتی ہوں۔ کیف نکلم، کیسے باتیں کرے گا، من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ جو ابھی ابھی ماں کی گود کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے بچپنے کے اندر ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ ایک وہ بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، 2 دن کے تھے، 3 دن کے تھے، انہوں نے پوری تقریر کی ہے، آگے آئے گی۔ دوسرا وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی، اور تیسرا وہ بچہ جس نے حضرت جریج رحمہ اللہ کی گواہی دی تھی۔ یہ 3 بچوں نے کلام کیا۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کے ہر عقیدے کی یہاں سے نفی ہوگی، ہے نا جی۔ آج بھی عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں۔ کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، کچھ عیسائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے کیا ہے جی، تیسرا خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، نہ وہ اللہ ہے، نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ وہ تیسرا ہے۔ فرمایا انی عبد اللہ، میرا عیسیٰ تقریر کرنی شروع کر، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، دی ہے اس نے مجھ کو کتاب انجیل، وجعلنی نبیا، اور بنایا اس نے مجھے پیغمبر۔ آپ نے سنا جی 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بچپنے میں نبوت عطا فرمائی تھی، ایک حضرت عیسیٰ ہے اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ اور وجعلنی، نمبر 3 بنایا ہے اس نے مجھے مبارکن، برکتوں والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں بھی جاتے نا جی، جس بستی میں بھی جاتے، تو اللہ رب العزت ان کے آنے کی وجہ سے ان قوم والوں کو، ان بستی والوں کو، اس محلے والوں کے اوپر برکتیں نازل کرتا۔ وَأَوْصَانِي، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا، مجھے تاکید کیا، بِالصَّلَاةِ، نماز کا۔ اس شریعت کے اندر 2 نمازیں تھی۔ وَالزَّكَاةِ، نمبر 3 مجھے حکم دیا زکوٰۃ دیتے رہنا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں دنیا میں رہوں گا، جب تک میں دنیا میں رہوں گا تو اللہ کی احکامات کی پیروی کرتے رہوں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس اللہ نے مجھے تاکید کی ہے، بِوَالِدَتِی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ دیکھو جی، پیغمبر ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا جی، حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور نہیں بنایا اس اللہ نے مجھے، جباراً، جبر کرنے والا، سخت انسان، شقیاً، ضدی، اللہ نے مجھے جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا بھی نہیں بنایا اور ضدی بھی نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، اور اس کی سلامتی ہے مجھ پر، یوم ولدا، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ پیدا ہوا اللہ کی طرف سے سلامتی ہے جی، شیطان مجھے چھو نہ سکا، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس وقت بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، وہ سختی والا معاملہ میرے اوپر اللہ آسانیاں کرے گا، اور جب اٹھایا جاؤں گا تب بھی اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جی۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے کو اللہ نے بیان کیوں کیا؟ جب لوگوں نے دیکھا نا جی مائی مریم کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جی، اور وہ بچہ بھی ایسا ہے جو 2-3 دن کا جی باتیں کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے یہ مائی مریم جو ہے نا جی، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، خاص عورت ہے جس کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے جی۔ تو عیسائیوں نے کیا کر دیا جی، مائی مریم کو بھی اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کر ڈالا جی، خدا بنا ڈالا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، یہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کو تو میں نے پیدا کیا ہے مریم کے پیٹ سے، یہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ والی بات سچ ہے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اس میں تم شک کرتے ہو۔ ما کان للہ، نہیں ہے مناسب کہ کوئی بھی بندہ بنائے اللہ کے لیے، ان یتخذ، یہ کہ بنائے، من ولدن، بیٹا، اللہ کے لیے کوئی اولاد ثابت کرے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔
سبحانہ پاک ہے وہ ذات، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی بندے نے اللہ کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، فانما یقول له کن فیکون، بس وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مائی مریم کو بیٹا عطا فرمایا، یہ بیٹے کا عطا ہونا اس میں مائی مریم کا کمال نہیں تھا، اللہ نے دیا تھا، تو پھر خدا کون ہوا، مشکل کشا کون ہوا جی؟ اللہ ہوا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اوے لوگو میں خدا نہیں ہوں، میرا خدا بھی اور تمہارا خدا بھی اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے تمہارا رب بھی اللہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جی، اسی کو اپناؤ، مجھے خدا اور مشکل کشا اور اللہ کا بیٹا مت بناؤ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پس گروہوں کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ دو تفسیریں مفسرین کرتے ہیں، ایک یہ کرتے ہیں یہودیوں نے کہا کمال کی بات ہے جی، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، تم عیسیٰ کو خدا بناتے ہو، حالانکہ اس کی ماں کی تو شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کو بیٹا پیدا ہو گیا۔ العیاذ باللہ، کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ تو بغیر باپ کے ہے جی، تم اس کو خدا بناتے ہو، بیٹا بناتے ہو، یہ حلال زادہ ہی نہیں ہے جی۔ اور عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مائی مریم کو بیٹا دیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا باپ بھی تو ہے جی، وہ کیا ہے جی؟ اللہ ہے جی۔ تو اب یہودیوں کا یہ اختلاف ہوا، عیسائیوں نے یہ کہہ ڈالا جی۔ مشرکوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، آلہتنا خیر ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں عیسیٰ بھی بیٹا ہے اور کیا ہے جی حضرت عزیر بھی بیٹا ہے اور فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فوائل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری سے، اسمع بہم، دنیا میں میرے پیغمبروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسمع بہم، غور سے سننے والے ہوں گے، کیا خوب سننے والے ہوں گے، وَأَبْصِرْ، کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، آج کے دن ظالم لوگوں سری گمراہی میں ہیں، آج حق بات نہیں دیکھتے جی۔ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور عیسائیوں تم نے اس کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور یہودیوں کو کہا، یہودیوں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کو اپنا پیغمبر بنایا، تم اس کو حلال زادہ نہیں جانتے ہو، خیال کرنا آگے ایک دن حاضری بھی ہوگی جی، اس دن آج دنیا میں حق بات کو دیکھتی نہیں ہونا جی، آنکھوں کے اندر روئی پڑی ہے، کانوں کے اندر روئی پڑی ہے، فرمایا اس دن حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ، ڈرا ان کو، یوم الحسرت، حسرت والے دن، پشمانگی والے دن، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ دنیا میں غفلت میں، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لاتے، دنیا میں غفلت میں، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، یہاں بھی موج مستی مارو جی۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی ہیں جو زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین کے اوپر رہ کر عارضی زندگی کو مالک سمجھتے ہو، فرمایا اس زمین کے بھی وارث ہم ہیں، مالک ہم ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے بھی مالک ہم ہیں، تم سب نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے۔